گنبد خضرا روضہ رسول خدا مسجد نبوی سے صرف 20 منٹ کے پیدل فاصلے پر ایک بہت بڑا باغیچہ ہے جسے مقامی لوگ مزرعہ محمد علی العمری کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس باغ کے وسط میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ مسجد کے پہلو میں ایک عجائب گھر بھی بنایا گیا ہے جس میں مختلف تبرکات رکھے گئے ہیں، جن میں اہل بیت سے منسوب چکی، مٹی کے گھڑے اور گھر کا دوسرا سامان رکھا ہوا ہے، جسے نماز ظہرین کے بعد کھول دیا جاتا ہے۔ زائرین نماز کے بعد اس کی زیارت کرتے ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق 12:20 پر نماز ظہر شروع ہو جاتی ہے اور نماز ظہرین اور مغربین کے بعد روزانہ زائرین میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منسوب لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ مدینہ جیسی جگہ پر شیعوں کے لیے مرکز ناقابل یقین، اور یہاں نماز باجماعت اور مجالس کا انعقاد بہت بڑی بات ہے۔ نماز جمعہ کے بعد شیخ العمری سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے کمال شفقت سے ہمارا ماتھا چوما اور پوچھا کہاں سے ہو۔ جب بتایا کہ پاکستان سے، تو انہوں نے بڑی محبت سے پاکستانی شیعوں کی بہت تعریف کی۔ شیخ کاظم عربی کے علاوہ فارسی زبان بھی روانی سے بولتے ہیں۔ علامہ شیخ محمد کاظم العمری مرد مجاہد مرحوم آیت اللہ شیخ محمد علی العمری کے فرزند ارجمند ہیں، جنہوں نے سعودی عرب کے ظالم ڈکٹیٹروں کے خلاف ایک عرصے تک مزاحمت کی اور وہاں کے مظلوم شیعہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے صدائے احتجاج بلند کی۔ سعود حکومت کی طرف سے کئی بار جیل اور پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور ایک بار وہ پھانسی کے ناکام پھندے سے بھی واپس آئے۔ اس عظیم شخصیت کی بے پناہ زحمات اور ان کے بیٹے کی سربراہی میں باغ آباد ہے۔ امام حسن علیہ السلام سے منسوب اس خوبصورت باغ میں بے شمار کھجوروں کے درخت ہیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ آپ اس باغ میں کھڑے ہوں جن کے درخت امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں سے لگائے گئے ہوں، اور امام نے یہاں وقت گزارا ہو، تو آپ پر کیا کیفیت طاری ہوگی۔ نماز کے بعد یہاں کھجوروں کے پیک شدہ تحفے بھی دیے جاتے ہیں جو شاید اسی باغ کے ہوں۔ یہاں قہوہ خانہ بھی آپ کا منتظر ہے اور دکانیں بھی موجود ہیں۔ اس وسیع باغ میں جو مدینے میں شیعوں اور دوستداران اہل بیت علیہ السلام کا مرکز ہے، جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کسی امام بارگاہ میں آ گئے ہیں، کیونکہ یہاں بلند آواز سے نوحے وغیرہ بھی لگے ہوں گے۔ اور ویسے بھی مدینہ جیسے شہر میں جہاں جنت البقیع جیسی جگہ پر آپ کو کسی مجلس یا رونے کی اجازت بھی نہ ہو، پھر نواح میں ایک ایسی جگہ آپ پہنچیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ایسی حالت میں کہ آپ کو جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کی بھی اجازت نہ ہو، اور نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی، جس نے ہمیشہ امت کے لیے دعائیں کی ہوں۔ بہرحال بہت سارے مقامات پر سعودی عرب میں آپ کو شرک اور بدعت کی آڑ میں بغض اہل بیت علیہ السلام صاف نظر آتا ہے۔